باوقار بزرگوں، پرجوش نوجوان ساتھیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کئی روز سے مسلسل سفر میں ہوں، دعوتی پروگراموں کے حوالے سے آج ہی میں پہنچا۔ ابھی راستے میں جب میں اولا گاڑی میں تھا تو شیخ ہمارے مصطفی صاحب، ان کا میسیج دیکھا کہ عنوان کے حوالے سے انہوں نے کوئی اور عنوان دیا تھا بٹ مجھے یاد نہیں رہ گیا، حلال کمائی کیوں یا ایسا کچھ عنوان تھا۔ ابھی راستے میں میری نظر پڑی اور میں ذہن میں کچھ اور سوچتے ہوئے آ رہا تھا۔ بہرکیف میں دونوں کو ایک ساتھ ضم کر دیتا ہوں۔ ایک ایسا عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک آدھ جگہ میرا بیان بھی ہوا اس پہ، لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا دو چار لوگ سنے بھی ہوں، لیکن کچھ نئی باتیں انشاءاللہ رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی ساری باتیں، بہت ساری نئی باتیں بھی انشاءاللہ رہیں گی، اور جن کے لیے نیا ہے ان کے لیے نیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ دعائیں بے اثر کیوں؟ مسلمانوں کی اس کی آج بہت اشد ضرورت ہے۔ کون دعا نہیں کرتا ہے؟ صرف اچھے سچے پکے مسلمان ہی دعا نہیں کرتے، بہت سے گئے گزرے بھی کرتے ہیں۔ کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو اللہ کو یاد ہی کر لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ فریادیں کر لیتا ہے، دعائیں کر لیتا ہے۔ دعاؤں سے کوئی مستغنی نہیں، بے نیاز نہیں۔ الحمدللہ مسلمان دعائیں کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات صرف دعا ہی کرتے، باقی اور کچھ نہیں کرتے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارے بس میں اگر صرف دعا ہے تو ہم دعا کو بھی کم نہ سمجھیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہمارے پاس کم از کم دعا کی شکل میں دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ایک ہتھیار تو ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے، دعائیں اپنا اثر کیوں نہیں دکھا رہی ہیں؟ بہت تھوڑے مسلمان ایسے ہیں جو دعاؤں کے آداب اور شروط کو جانتے ہیں، مانگنے کا سلیقہ ان کو آتا ہے کہ اپنے پالنہار سے مانگا کیسے جائے۔ ہاتھ اٹھانے والے سب ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان روتے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہماری ایک بھی نہیں سنی جاتی ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، لیکن اللہ ہماری فریادیں نہیں سن رہا ہے۔ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ ہم دعاؤں کے آداب اور شروط سے غافل ہیں۔ دعاؤں میں پاور کتنا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم اور آپ اصل میں روایتی دعا کے زیادہ قائل ہیں، روٹینی عبادت سمجھ کے بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں، جبکہ دعا یہ عظیم عبادت ہے۔ سن لیجئے، عظیم عبادت ہے، بلکہ حدیث تو کہتی ہے دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو پانی ہی زندگی ہے، بھئی زندگی کے لوازمات اور بھی ہیں، لیکن پانی کا کیا مقام ہے، پانی کی کیا حیثیت ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسے عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ دعا ہی عبادت ہے۔ اکثر عبادتوں میں آپ دیکھیں دعا کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔ تو دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟
بھئی اللہ تو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، میرے سامنے دستے سوال دراز تو کرو میں تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں، آدمی مضطر اور پریشان حال ہو چکا ہے، دنیا اس کی آنکھوں میں اندھیر ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے جب مدد آنے کے راستے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی پریشانی کو قبول فرماتا ہے؟ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا؟ بھی اللہ تو کہتا ہے، جب آدمی مضطر سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ اضطرار بولا جاتا ہے عربی زبان میں، کہتے ہیں نا یہ کام حالت اضطراری میں جائز ہے، یعنی مجبوری میں۔ تو مضطر جو ایک دم لاچار مجبور ہو چکا ہو، کہیں سے مدد آنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ دعا تو وہ چیز ہے موت کے منہ سے نکال لیتی، شیر کے جبڑے سے انسان کو باہر نکال لیتی۔ گرداب میں بھنور میں کشتی اگر پھنس گئی ہو، اللہ قادر ہے کہ اس کو ساحل مراد سے لگا دے۔ سمندر کی طغیانیوں میں جب کفار مکہ پھنستے تھے، ان کی کشتی ہچکولے کھاتی تھی۔ آج کے کتنے مسلمانوں سے تو وہ بھلے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشرکین مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی، بھنور میں پھنس جاتی تھی، موجوں میں گھر جاتی تھی، وہ اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے تھے، اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ انہیں ساحل سے لگا دیتا تھا تو پھر وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے تھے۔ لیکن وہاں مشکل میں صرف اللہ کو، آج یہ مسلمان جو روتا ہے مشکل میں بھی یا اللہ مدد نہ کہہ کے یا علی مدد کہہ رہا ہے، مشکل کشا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج دعاؤں میں ہم نے شرک گھسا دیا، شرکیہ توسلات۔ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو نہ پکارو، بیچ میں وسیلہ ہونا چاہیے۔ کیسا بیوقوف بناتے نبی کی پیاری پیاری امت کو، اللہ کے پیارے بندوں کو۔ لوگوں نے تو ہم سے ہمارے اللہ کو بھی دور کر دیا، جبکہ اللہ قریب ہے، اتنا قریب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے نا، سواری کی گردن اس کی ناک کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ اونٹنی پہ آدمی بیٹھتا ہے، اس کی گردن ایک دم اس کے سامنے ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ بندے سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او نبی جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں اور لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ دور ہے۔ سیڑھی لگاؤ تو چھت پہ پہنچو گے، وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے بیچ میں وسیلہ چاہیے۔ ارے وزیر اعظم تو بہت دور ہے ہم سے، چھت تو بہت دور ہے ہم سے، جو ذات اتنی قریب ہے ہم سے اس تک سیڑھی لگاؤ۔ کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے، اور بیوقوف بنانے کا کیا دھندا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرکیہ توسلات آج، اور دعا عبادت، میں نے کہا عبادت میں اگر شرک بندہ گھسا دیا تو ایسی عبادت کو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، منہ پہ مار دیتا ہے اللہ۔ ایسی عبادت نہیں چاہیے، ایسی عبادت۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کوئی بھی اچھا عمل بندہ اگر کرتا ہے میرے ساتھ اس میں غیر کو شریک کر لیتا، پارٹنر بنا لیتا، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی شراکت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔
انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، تمام شریکوں میں شرک سے اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فرمایا تمہارے پالنہار نے، تمہارے پروردگار نے، ادعونی، او لوگو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے۔ غور کیجئے اس آیت پہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کہتے ہیں ادعونی، مجھ کو پکارو، دعا کرو، اور آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ نہیں کہا عن دعائی، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے اعراض کرتے، بھئی ادعونی دعا سے، یہ فعل امر ہے، تو عن دعائی نہیں کہا، عن عبادتی کہا۔ علماء سمجھتے ہیں معلوم کیا ہوا؟ وہی بات کہ دعا عبادت ہے، اللہ نے خود دعا کو عبادت کہا ہے، اور اللہ نے خود دعا کو عبادت کہا ہے، تو میرے بھائیو دعا عبادت سمجھ کے کرو، روایت سمجھ کے نہیں، روٹینی عبادت۔ وہ کون سی دعا ہم لوگ کرتے ہیں؟ روایتی دعا، امام نے ہاتھ اٹھائے ہم نے بھی اٹھا دیے، امام نے ہاتھ گرائے ہم نے بھی گرا دیے، پتہ ہی نہیں، بس تھوڑا سا زبان ہلائے اور چلتے بنے اور کہتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے، فرض نمازوں کے بعد دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اجتماعی دعا کا تو قطعاً ثبوت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے جو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں میرے بھائیوں، کہیں بھی ایک دلیل آپ نہیں دکھا سکتے، کسی ایک صحابی کا عمل نہیں دکھا سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ فرض نماز کے بعد ذکر کرتے تھے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے جو اتنے بڑے مفتی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے جب نماز ختم ہو جائے فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا فدعوا اللہ، دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی کرتے تھے۔ ہاں دعا کرنی ہے نا، سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے دعا کرو، سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے، جس وقت بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اتنی افضل جگہ چھوڑ دیتے ہو، ہاں، اور جس کا ثبوت نہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ کتنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا۔ تیہات کی دعا جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، پیارے رسول نے انہیں تشہد سکھایا، یعنی جو تشہد واجب ہے، تیہات درود پڑھ لیا، جو دعا اور ایک دو دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھ لیے، اب آپ دعا مانگیے۔ حدیث میں آتا ہے ثم لیختر من المسألة ما شاء، تشہد واجب سے جب آپ فارغ ہو گئے، تیہات درود پڑھ لیا، آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ تشہد واجب ہے۔ اور ایک آدھ دعائیں جو آپ پڑھتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن تشہد میں تیہات اور درود یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ پناہ مانگتے ہو عذاب قبر سے، عذاب نار سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، ہاں، پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگو۔ اور دعا کیسی مانگو؟ نبی فرماتے جو دعا آپ کو اچھی لگے وہ سلیکٹ کر لو۔ اور ایک روایت میں ثم لیختر من الدعاء ما اعجبہ الیہ، جو دعا آپ کو اچھی لگے، جو دعا آپ کو دین دنیا کی کوئی بھی بھلائی آپ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیجیے، دین دنیا کی کوئی بھی بھلائی جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، گناہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، گناہ والی بات، رشتہ کاٹنے والی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دین دنیا دونوں کی بھلائی آپ جو چاہتے ہو اللہ سے مانگو۔ اور یہ بہت ہی افضل جگہ ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ یاد کر لیجیے، سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو آج ہم لوگ روٹینی اور روایتی دعائیں مانگتے ہیں، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہم نے بھی اٹھائے، امام نے ہاتھ گرائے ہم نے بھی گرائے، دامن جھاڑے چلے گئے، اور کہتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں
دعاؤں کی قبولیت کے شروط کیا ہے، آداب کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک حدیثیں دیکھ لیجیے۔ دعا اللہ کو کتنی محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے جو فریاد نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، اگر ہم بندوں سے زیادہ سوال کریں گے، فریاد کریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے تو بندے ناراض ہو جائیں گے، مگر وہ پروردگار تو وہ ہے، اگر ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیں گے، فریاد کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اللہ ہم سے روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ کیسا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے لیکن مجھے ہی نہیں، مجھ سے ہی نہیں مانگ رہا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ابخل الناس من بخل بالسلام واعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، سب سے عاجز اور تھکا ہوا وہ ہے جو دعاؤں میں عاجز ہو جائے، وہ سب سے عاجز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، او لوگو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری فریادیں نہ ہوتی، تمہارا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تمہاری دعائیں ہیں، تمہاری فریادیں ہیں، اللہ کے سامنے جو تم ماتھے رگڑتے ہو، اللہ سے تم روتے گڑ گڑاتے ہو، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو، اسی کے نتیجے میں اللہ تمہاری پرواہ کر رہا ہے۔ جس دن تم یہ چھوڑ دو گے اللہ تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ ہے دعا۔ دعا، ارے دعا تو وہ ہے کہ بارہا آپ سنتے ہو کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو صرف اور صرف اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قضائے معلق اور ایک قضائے مبرم، جس کو قضائے مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ قضائے مطلق یا قضائے مبرم وہ تقدیر جو کبھی نہیں بدلتی، پتہ ہے، جو اللہ نے قلم سے لکھوا دیا لوح محفوظ میں اور اس کے بعد قلم کی روشنائی سوکھ گئی، صحیفے بند کر دیے گئے، اب لوح محفوظ میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس تقدیر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر کون سی تقدیر بدلتی ہے؟ کون سی تقدیر بدلتی ہے پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں قضائے معلق۔ میرے بھائیوں، جب شب قدر میں وہ عظیم رات جب ہوتی ہے، پورے سال کے جو فیصلے اللہ فرماتے ہیں وہ صحیفے، وہ رجسٹر فرشتوں کے ہاتھ میں جو دے دیے جاتے ہیں، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور وہاں یہ بھی اللہ جانتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے اصل تقدیر تو یہ ہے، لیکن بندہ یہ سبب اختیار کرے گا، بندہ یہ سبب اختیار کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا، میں اسے بدل کر یہ کر دوں گا۔ تو وہ صحیفے جو فرشتوں کو ملتے ہیں، کب ملتے ہیں وہ رجسٹر پتہ ہے؟ شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلہ مبارکہ، مبارک رات لوگوں نے کچھ اور بنا لیا ہے، وہ شب قدر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام کا فیصلہ اسی رات میں ہو جاتا۔ پورے سال کس کو کتنی روزی مل رہی ہے، ہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کس کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹے گی، کس کے اوپر کون سی بلا آئے گی، کس کو کون سی نعمت ملے گی، کس کو بیماری ملے گی، کس کو تندرستی ملے گی، کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی، سارا ایک سال کا وہ ڈاٹا فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سمجھ لو اس کو، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ۔ بارہا یہ حدیث سنتے ہو، تقدیر، دعا ہی صرف تقدیر کو بدلتی ہے، ادھر دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پتہ چلا حدیث تو لڑ گئی۔ ہاں آپ کہو گے ایک طرف کہتے ہیں مولوی لوگ کی تقدیر بدلتی ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو یہ علمی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے۔ تو میرے بھائیوں، دعا وہ چیز ہے، دعا تو وہ ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ نبی فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا یہ بلاؤں کی دشمن ہے، دعا یہ مصیبتوں کی دشمن ہے، دونوں کی بڑی پرانی دشمنی ہے۔ دعا تو اس مصیبت میں بھی کام آتی ہے جو مصیبت آ چکی ہے،
اور دعا وہاں بھی کام آتی ہے جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے بٹ آنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ان البلاء لینزل فیتلقاہ الدعاء۔ شاید بہت کم یہ حدیث آپ سنے ہوں گے، بہت کم سنے ہوں گے، اگر سنے ہوں گے تو شاید سنے بھی نہ ہو۔ بلا اوپر سے آتی ہے، ان البلاء لینزل، اللہ سب کو محفوظ رکھے بلاؤں سے، آفتوں سے۔ بلا کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ فیتلقاہ الدعاء، دعا اس کا پیچھا کرتی ہے، آسمان میں ہی اس کو جا کے دبوچ لیتی ہے۔ فیعتلجان الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک دونوں میں کشتی ہوتی رہتی ہے، فائٹنگ ہوتی رہتی ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ دعا اور بلا میں فائٹنگ ہوتی رہتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے دعا تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو پاورفل ہوتی ہے، ایک دعا پاورفل ہوتی ہے۔ تب جب دعا پاورفل ہوتی ہے نا تو جب بلا آتی ہے نا اوپر سے، ادھر سے آپ دعا مانگ رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، اے اللہ ہر آفت بلا سے بچا لے میرے مولا، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہاں، دعا جب اوپر جاتی ہے نا اور پاورفل جب دعا ہوتی ہے، اور کون سی دعا پاورفل ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہی میرا مقصد ہے بتانے کا کہ آپ اس کو سمجھ لو دعاؤں کے آداب کیا ہے، مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، ورنہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ مانگنے کا پہلے ہنر تو سیکھ لو، سلیقہ تو سیکھ لو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے کہ آپ کو نہیں دے سکتا وہ؟ آپ کی فریادیں، آپ کی مرادیں نہیں پوری کر سکتا وہ؟ آپ کی جھولیاں نہیں بھر سکتا؟ آپ جھولیاں لے کے دوسروں کے دروں پہ بھٹکنے پہ مجبور ہو؟ اللہ کے پاس کمی ہے کچھ؟ کیوں بھٹک رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ جیسے سوئی ڈال کے نکال لو نا سمندر سے، سوئی ڈال کے سمندر سے نکال لو، پانی کچھ کم ہوگا؟ کتنا کم ہوگا پانی؟ ہاں، سب کو دے دے اللہ اور سب کی مرادیں پوری کر دے اللہ، اور جتنا مانگنا ہے مانگ لو، جتنے الفاظ ہیں تمہارے الفاظ ختم ہو جائیں گے مگر رب کا عطیہ ختم نہیں ہوگا، اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ کتنا مانگنا ہے؟ ایک دنیا، دو دنیا، چار دنیا، 10 دنیا، ارے جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ اللہ تو وہ ہے آخری جنتی کو اس دنیا کے مثل 10 دنیا عطا کر دے گا۔ کچھ کمی ہے اس کی جنت میں؟ کچھ کمی ہے اس کی جنت میں؟ تو سنیے حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا جب اس بلا کا پیچھا کرتی ہے، اگر دعا میں طاقت ہوتی ہے، علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اگر دعا پاورفل ہو تو وہی اس کو توڑ دیتی ہے، ڈسٹرائے کر دیتی ہے، وہی اس بلا کو توڑ دیتی ہے، وہیں سے وہ بلا ختم ہو جاتی ہے، بلا نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی۔ کیوں؟ دعا میں طاقت ہے، پاور ہے۔ ہاں، دشمن کا کوئی میزائل، اگر کوئی جہاز اگر بم گرا رہا ہے اور کوئی ملک جو ہے جس کے پاس طاقتور میزائل ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو وہیں فضا میں مار کے توڑ دیتا ہے، جہاز کو دشمن کے وہیں نشٹ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میزائل میں طاقت، پاور ہے۔ لیکن اگر میزائل پھسا ہے، کوئی دم ہی نہیں ہے، تو دشمن کے جہاز کو مار پاؤ گے؟ نہیں مار پاؤ گے۔ یہی حال ہماری دعاؤں کا ہے کہ دعا اگر پاورفل ہوتی ہے بلاؤں کو توڑ دیتی ہے، اور دعا اور بلا اگر دونوں کا پاور سیم ہوتا ہے، دوسری کسی علماء لکھتے ہیں دعا اور بلا کا پاور اگر سیم ہوتا ہے تو دونوں میں کشتی ہوتی ہے، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اب جو جیت جائے، دعا جیت گئی تو بلا ٹل جاتی ہے، بلا اگر غالب آ گئی تو آ جاتی ہے۔ اور اگر دعا پھسپھسی ہو، کمزور ہو، روایتی، روٹینی، بس خالی زبان ہلا رہے بیچارے، زبان ہلا رہے، دل کو پتہ نہیں، دماغ کو پتہ نہیں، حاضر ہی نہیں ہے دل دماغ، ہاں، ایسی دعا کچھ بگاڑ پائے گی اس بلا کا؟ کچھ
کچھ نہیں ہونے والا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی اسی میں گرفتار ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں بس زبان ہلا دیا ہم نے، اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا، اللہ ہماری مراد ہی نہیں پوری کر رہا، اللہ ہماری مصیبت ہی نہیں ٹال رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو اور نوٹ کرو، اس کو نوٹ کرو اپنے ذہن و دماغ میں، اس کو پیوست کر لو کہ دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں کیا۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی کتاب ہے الداء والدواء، انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے باب شروط استجابت الدعاء، دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں۔ پہلی شرط لکھتے ہیں، سب سے پہلی شرط اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے، دعا اپنا اثر دکھائے، پہلی شرط کیا ہے؟ حضور القلب، دل کی حاضری، دل کی حاضری، دل حاضر ہونا چاہیے، دل کو پتہ ہونا چاہیے آپ زبان سے کیا مانگ رہے ہو اللہ سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، بے شک اللہ اس دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جو دل غفلت میں ہوتا ہے، جو دل غفلت میں پڑا ہوتا ہے اللہ اس دل کی دعا کو، اس کی فریاد کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو دل کی حاضری ہونی مکمل یکسوئی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو، دعا ہر وقت نہ مانگو، ہاں جب دل نہ لگے تو نہ مانگو، کوئی ضروری نہیں۔ کب مانگو دعا؟ جب دل لگے کہ ہاں اب میں مانگوں گا تو جم کے مانگوں گا، اب پورے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ مانگوں گا، اور اس کے بعد 6 جگہوں میں سے کوئی جگہ اگر مل گئی آپ کو، علامہ ابن القیم لکھتے ہیں 6 جگہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ جگہیں نوٹ کر لیجئے، ان 6 میں سے کوئی ایک جگہ، جگہیں بہت ساری ہیں بٹ 6 موسٹ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز، پچھلے پہر میں مانگو دعا، الدعاء عند ثلث اللیل الآخر، پچھلے پہر کی دعا۔ پچھلے پہر کی دعا کیوں؟ وہ حدیث میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلہ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، ہمارا رب جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے اللہ جل شانہ عرش سے نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، سب سے نچلا آسمان، اللہ اکبر۔ ہاں اللہ کی ذات اپنے بندوں پہ اس قدر شفیق ہے، مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں کی خاطر عرش سے کہاں آ جاتا ہے؟ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ کچھ آپ سے مانگنے آتا ہے کا؟ ہاں اس کو کوئی حاجت ہے نعوذ باللہ، وہ آپ کو دینے آتا ہے، آپ کو دینے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَيُنَادِي، اللہ ندا لگاتے ہیں، اللہ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ مِن سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کی مراد پوری کر دی جائے، هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ، ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا اس کی پکار سن لی جائے، هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، اور ایک روایت میں هَلْ مِن تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو یہ ہے رات کا پچھلا پہر۔ اگر یہ ہو سکے آپ سے، یہ ہو سکے، اس سے بڑھیا جگہ کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کو پکارنے کے لیے، فریاد کرنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وعند النداء، اذان کے وقت، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اذا کان عند الاذان، جب اذان کا وقت ہوتا ہے نا، مؤذن جب صدا لگاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، واستجیبت دعا، اور دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اذان کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا اب چونکہ ہمیں جواب بھی دینا ہے، تو اگر ہم جواب دینے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا، بعض علماء کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، بٹ اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اذان کا جواب دینا یہ افضل ہے۔ اور نہیں اگر آپ دعا اس وقت کر سکتے ہو تو اذان کے جسٹ بعد کرو، فوراً اذان کے بعد دعا پڑھنے کے بعد فوراً دعا کرو، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تیسری جگہ علامہ فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، حدیث ہے باقاعدہ، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ریجیکٹ، اللہ اکبر، نبی کی زبان کہہ رہی ہے، یقین نہیں؟ ہاں مانگ کے دیکھو، دعا اذان اور اقامت کے بیچ ریجیکٹ
نہیں ہوتی ہے۔ یہ 15 منٹ کا جو وقت ہمیں ملتا ہے، فجر میں آدھا گھنٹہ کا وقت ملتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ کا وقت ملتا، ہم اور آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جگہ علامہ فرماتے ہیں وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نماز کے بعد کی دعا۔ اب یہاں بعد سے کیا مراد ہے؟ دبر کہتے ہیں، علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں، دبر الحیوان کہتے ہیں نا، حیوان یا جانور کا پچھلا حصہ، تو یہاں پہ نماز کا پچھلا حصہ زیادہ تر علماء نے اس سے سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ابھی تک میں کئی جگہوں پہ یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن ہمارے بھائیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی۔ کیا مولوی صاحب نماز میں کیسے دعا کرے؟ سجدے میں بھی آیا ہے، سب سے قریب اللہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، دعا میں خوب محنت کرو۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سجدے میں کیسے دعا کریں؟ ہاں دیکھو، اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے اور نبی کی ماسورہ دعائیں اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو سب سے افضل یہ ہے کہ نبی سے ثابت شدہ دعاؤں کو یاد کرو، سجدے میں آپ دعا کرو اور سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرو، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرو۔ ہاں کچھ علماء نے رخصت دی ہے، جیسے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل تو یہ ہے کہ آدمی سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرے، یہ افضل ہے، یہ علمی چیز ہے، اس کو سمجھ لو۔ افضل یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کرو، نماز کی حالت میں کرو، افضل وقت میں کرو، اللہ سے سرگوشی کرتے ہو اس وقت۔ لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اگر کچھ آدمی مانگنا چاہتا ہے تو مانگ سکتا ہے، یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ لیکن بغیر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت حدیثوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھانے کا دعا کے لیے ثبوت ہے، عام حالتوں میں آپ ہاتھ اٹھا کر ہی مانگو، ہاتھ اٹھا کر ہی مانگو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ بڑا شرمیلا ہے، کرم والا ہے، اسے شرم آتی ہے، یستحی، اسے شرم آتی ہے، اذا رفع العبد یدیہ، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا، ان یردہما صفرا، اللہ اس کو خالی لوٹا دے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، بٹ فرض نماز کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد نہیں، بقیہ جگہوں میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ 4 جگہیں ہو گئیں، 4 جگہیں ہو گئیں۔ 5ویں جگہ فرمایا جس وقت امام ممبر پہ چڑھتا ہے جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، یہ جگہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی اگر مل جائے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر نبی نے وہ گھڑی بتائی، وَهِيَ مَا بَيْنَ أَن يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ حِينَ تُقْضَى الصَّلَاةُ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، امام ممبر پہ جمعہ کے دن پہلا پاؤں جب رکھتا ہے، پہلے زینے پہ قدم رکھتا ہے، یہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، کب تک رہتی ہے؟ جب تک نماز نہ ختم ہو، جب تک جمعہ کی نماز۔ اب آپ یہاں بھی مسئلہ آ گیا کہ جمعہ کا خطبہ سنو گے کہ دعا کرو گے؟ جمعہ کا خطبہ سننا ہے، جمعہ کا خطبہ سننا ہے، سن لو۔ جمعہ جیسے وہاں مسئلہ آیا کہ مولوی صاحب کیسے مانگے نماز میں، اچھا ہم کو عربی نہیں آتی مولوی صاحب، یہ بھی مسئلہ، ہاں یہ بھی آپ مجھے پتا ہے بعد میں مجھ سے سوال کرو گے کہ مولوی صاحب عربی نہیں آتی تو اردو میں کر سکتے نماز میں کیا؟ ہاں یہاں بھی علماء نے رخصت دی ہے کہ دیکھیے حدیث میں مطلق کہا گیا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اب ایک آدمی کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں نہ مانگے کیا؟ ہاں افضل بہتر ہے جو عربی زبان میں دعاؤں کو یاد کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں مانگے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عاجز ہے، نہیں یاد کر سکتا ہے، تو بہت سے علماء نے اس کے لیے رخصت دی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ بھی مانا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نماز میں نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بہت سے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی اگر آپ عربی میں دعا مانگنے پہ قادر نہیں ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ تو جس وقت امام ممبر پہ قدم رکھتا ہے نماز ختم ہونے تک تو خطبہ سننا ہے، بٹ دیکھو ہر امام جو ہے نا، ہر خطیب بیچارہ تقریر ختم کرنے کے وقت آخر میں دعا کرتا کہ نہیں کرتا؟ امام صاحب کا تو ٹھیکہ ہے بھائی، ہم لوگوں کا تو ہم لوگ کہے نہیں کریں گے، ہم لوگ سب کے لیے
اللہ ہمارے نمازیوں کو اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو صحت مند بنا دے، اے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضے کی ادائیگی کا راستہ نکال دے، اے اللہ ہم میں سے جن بھائیوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ایک امام ہوتا ہے کہ اس کا دل سب کے لیے تڑپتا ہے، میرے بھائی سب کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن مجھے آپ انصاف سے بتاؤ، میری طرف دیکھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے آپ میرے سوال کا جواب دو، کتنے مصلی ایسے ہیں جو اپنے امام کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ امام سب کے لیے مانگتا ہے، سب کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے، کبھی آپ امام کے لیے بھی مانگتے ہیں؟ اللہ ہمارے امام صاحب کو گھر کا انتظام کرا دے، اللہ ان کی بھی روزی میں برکت عطا فرما دے، کوئی پریشانی ہو تو اللہ دور کر دے۔ ہاں امام نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کے لیے دعا کرے، اور الحمدللہ ہر وقت امام تو جمعہ میں تو کم سے کم کرتا ہی کرتا ہے، جو بھی خطیب آتا ہے تو کم از کم آمین بولو نا اس کی دعا پہ، ہاں آمین ضرور بولو۔ ہاں سن لو، جو امام یا جو بھی عالم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے نا بیوقوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب بندہ، نبی فرماتے ہیں جب بندہ پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کا بھائی یہاں موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی مغفرت کر، تمام مسلمانوں کی مغفرت کر، فرشتہ آسمانوں میں کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھے اسی کے مثل اللہ عطا کرے۔ آپ کہتے ہو اللہ ہمارے بھائیوں کے لیے آسانی کر دے، ہمارے بھائیوں کی مصیبت دور کر دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی پہلے دور کر دے، تو گھاٹا ہے۔ ہاں آج ہم لوگ اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کتنے مسلمان بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم سب کے لیے بیٹھ کے دعا کریں، ہاں سب کے لیے دعا مانگیں، ارے ہم اپنے بال بچوں کے لیے مانگ لے جائیں، یہ بڑی بات ہے، ٹائم نکال لے جائیں، اب ہم آپ بول رہے سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، اتنا ہمارے پاس ٹائم کہاں؟ ہاں میرے بھائیو، وہ نبی جن کی امت میں ہے ساری امت کے لیے آپ دعا مانگتے تھے، راتوں کو اٹھ کے وہ نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتا تھا، اتنا روتا تھا وہ نبی، اتنا روتا تھا ایسا لگتا تھا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی لگتا ہے کہ آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر اس بات پہ، قرآن پہ لوگوں کا ایمان نہیں ہو جاتا تو غم اور فکر سے ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، ہلاک کر لیں گے، کاہے اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ مگر ہمارے نبی کی شفقت دیکھیے، کہتے او لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے میں تمہیں جہنم سے روکتا ہوں مگر تم جہنم میں کودے چلے جا رہے ہو۔ دوس قبیلے والوں نے زیادتی کی، لوگوں نے کہا صحابہ نے اللہ کے رسول دوس قبیلے کے لیے بد دعا فرما دیجئے، وہ نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا تھا، نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے سوچا اب تو دوس قبیلہ برباد ہو جائے گا، اب نبی اس کے لیے بد دعا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے اللہم اہد قومی، اللہم اہد دوسا واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے، اسلام سے فیض یاب کر دے، سب کو مسلمان بنا دے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمام لوگوں کو شرک و کفر سے نکال کے اللہ اسلام کے سائے میں لے آ، اے اللہ سب کو ہدایت دے دے میرے مولا، جو شرک و کفر میں ہے، جو بدعتوں کی دلدل میں، اللہ سب کو ہدایت دے دے، یہ دعا مانگو۔ ہاں تو نبی کی امت میں ہے، سینہ کشادہ رکھو، دل چوڑا رکھو، ہاں ظرف بڑا رکھو، یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے لیے مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے مانگیں گے، دوسرا ہاں وہ نبی تو وہ تھا، ہر نبی کو ایک آپشن دیا گیا دنیا میں، ایک دعا قبول ہوگی، ہر نبی نے دنیا میں مانگ لیا، وہ نبی ایسا ہے اپنی امت پہ اتنا شفیق و مہربان، نبی کہتے ہیں میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، میں وہاں استعمال، اپنی امت کے لیے میں وہاں دعا کروں گا، آخرت میں نے چھپا لیا اس کو، میں نے چھپا لیا اس کو، انشاءاللہ میری یہ دعا، میری یہ سفارش ہر اس بندے کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، جو شرک نہیں کرتا ہے، سب کو انشاءاللہ میری اس دعا کا فائدہ وہاں ہوگا۔ ظرف بڑا رکھو۔ تو یہ جو ممبر پہ آپ دیکھو امام دو خطبے کے بیچ میں بیٹھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے، تو تھوڑا سا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنا تو پڑھ سکتے نا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور جو جمعہ کی نماز ہے اس کا جو سجدہ ہے اور اس میں سلام پھیرنے سے تھوڑا پہلے
اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں دعا کرو، اس میں دعا کرو۔ آخری چیز علامہ بتاتے ہیں، جمعہ کے دن آخری گھڑی جو ہوتی ہے مغرب سے تھوڑا پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جمعہ کے دن مغرب سے تھوڑا پہلے آخری گھڑی جو ہوتی ہے امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی 6 جگہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں دل کی حاضری ہو، 6 جگہوں میں سے کوئی جگہ آپ کو مل گئی، خشوع خضوع کے ساتھ، ان کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ، رو رو کے مانگو، چمٹ چمٹ کے مانگو اللہ سے، ماتھا رگڑ رگڑ کے مانگو۔ میرے بھائیوں، جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھل جاتا، اور یقین کے ساتھ مانگو، پورے عزم اور جزم کے ساتھ مانگو۔ یہ نہیں پھسپھسی دعا نہیں، اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اگر تو چاہے تو یہ بیماری دور، یہ اگر مگر کیا، ایسا بولو اے اللہ دور کر دے یہ بیماری، تو ہی اس کو دور کرنے کا قادر ہے اللہ، تیرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس حال میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت پہ پورا یقین ہونا چاہیے، پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور جلدی نہ مچاؤ، جس کو بمبئی کے بھاشے میں کہتے ہیں نا، گھائی نہ مچاؤ۔ 10 بار مانگن، 20 بار مانگن، 25 بار مانگن، قبول نہیں ہوتے۔ ہاں ایسا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا، جب بندہ جلدی کرتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جلدی کیا ہے، دعا میں جلدی کیا ہے؟ جیسے کوئی کہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی، اتنی بار میں نے پکارا مگر اللہ نے میری ایک بھی نہیں سنی، یہ ہے جلدی۔ اتنی بار میں پکارے مولوی صاحب میری پریشانی دور ہی نہیں ہوتی۔ ارے یار مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ کی پکار، اور 3 میں سے ایک چیز ہو کر رہے گی۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ دعا مانگو گے، اللہ کی تعریف کرو، اپنے نبی پہ درود بھیجو، ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، اور جو 6 جگہیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر لو، اور رو رو کے اللہ کی تعریف بیان کر کر کے اللہ کے ناموں کے ساتھ، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا حنان یا منان یا غفار یا کریم یا رحمان ارحمنی اغفر لی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بیماری دور کر دے، میری پریشانی دور۔ ایسا اللہ کے ناموں کا سہارا لو، وسیلہ پکڑنا ہے تو اللہ کے ناموں کا پکڑو، انشاءاللہ 3 میں سے ایک چیز ہو کر رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں لکل امت دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا، نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا بندے کی قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہوگی، 3 میں سے ایک نہ ایک ہو کر رہے گا۔ ہاں 3 میں سے ایک نہ ایک ہو کر رہے گا۔ جب دعا کرے گا بندہ تو اما ان یعجل دعوتہ، جیسا مانگو گے ویسا اللہ دے دے گا، بس اس میں گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور رشتہ کاٹنے والی بات نہیں، گناہ کی بات رشتہ کاٹنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دعا انشاءاللہ یا تو اللہ وہی دے دے گا جو آپ نے مانگا ہے، وہی دے دے گا جو آپ نے مانگا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا، مان لو جو آپ مانگ رہے ہو نا وہ چیز نہیں مل رہی ہے، اب پورے آداب کے ساتھ مانگ رہے ہو، جو سلیقہ ہے مانگنے کا ویسا مانگ رہے ہیں، تو دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں یا تو اللہ آخرت میں ذخیرہ کر دے گا، آخرت میں ذخیرہ کر دے گا۔ ہاں اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کبھی کبھی کہ میں اس بندے کو یہاں نہیں دوں گا، یہاں نہیں دوں گا، میں اس کو وہاں دوں گا۔ ہاں ذخیرہ کر دیتا، اسٹور کر دیتا اللہ، اور وہاں اللہ کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہے کوئی اندازہ؟ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، وہاں دعا اسٹور ہو گئی، ذخیرہ ہو گئی، اللہ اکبر، وہاں بینیفٹ ملے گا۔ تیسری چیز جو میں نے پہلے کہا، ہاں بلا آنے والی ہوتی ہے، بلا مصیبت، آپ دعا کر رہے ہو کوئی اور چیز مانگ رہے ہو، آپ بیٹا مانگ رہے ہو، بیٹا مانگ رہے ہو، بیٹا نہیں مل رہا، کوئی بلا آنے والی، مصیبت آنے والی تھی، اللہ کو پتا یہ مصیبت آتی تو آپ کے وجود کو ہلا دیتی، توڑ دیتی آپ کی کمر، اللہ نے بیٹا نہ دے کے وہ بلا دور کر دی۔ دولت مانگ رہے تھے، دولت نہ دے کے اللہ نے وہ بلا کو ٹال دیا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے بھائیوں کو شکوہ ہوتا ہے دعائیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، کمائی حلال کر دو، کمائی، اپنی کمائیوں پہ ہم لوگ نظر ثانی کریں۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی کمائی پہ نظر دوڑانی پڑے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بے شک اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ رسولوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ۔ مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، او مومنوں پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے وہ کھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے کہیں صحرا بیابان میں پہنچ گیا، اشعث اغبرا، پراگندہ حال، خستہ بال۔ ذرا سوچو ایک آدمی کہیں ایسی جگہ بیابان میں پہنچ گیا، کوئی مدد کے لیے وہاں نہیں ہے، وہ آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی او میرے پروردگار، او میرے پروردگار، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی غذا حرام، فأنی یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ کیسے قبول کی جائے گی؟ ہاں بتائیے، جب کھانا حرام، غذا حرام، اور وہ جسم جو حرام کمائی سے پلتا ہے، جہنم اسے لقمہ بنانے کے لیے انتظار کرتی ہے۔ کل جسم نبت من السحت فالنار اولی بہ، قسم اللہ کی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، یہ بچے بھی کام نہیں آئیں گے۔ محنت والا کام کر لو، مشقت والا کام کر لو، ٹھیلے لگاؤ، ٹھیلے گھسیٹو، ہاں سروں پہ بوجھ ڈھو لو، لیکن میرے بھائیوں بچوں کی خاطر آج ہم بہت سارے لوگ نا وہ مختلف دلیلیں دے کر کے، مختلف بہانے بنا کر کے، اور بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یہ میرے لیے حلال، یہ میرے لیے۔ میرے بھائیوں مشتبہ چیزیں، شبہے والی چیزوں سے بھی سلف صالحین بچا کرتے تھے، شبہے والی چیزوں سے بھی سلف صالحین بچا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے پاس صدقے کا دودھ ہے، صاحب لے کے آ گئے صدقے کا دودھ، ہاں کہنے لگے نہیں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے غلام، جو کہانت اور کرتا تھا، وہ کہانت نجومی جو ہوتے نا، غیب کی باتیں بتاتے، وہ جھاڑ پھونک ٹائپ کا وہ کر کے لایا تھا، کھا لیا تھا حضرت عمر نے، ہاتھ ڈال کر، حضرت ابو بکر نے ہاتھ ڈال کے طے کر دیا، اور ایک روایت میں کہا اگر اس کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی تو میں جان بھی نکال لیتا۔ جو میرے پیٹ میں حرام لقمہ گیا ہے نا، یہ تو جو کہانت کر کے لایا ہے، یہ جو حرام ذریعے سے لایا ہے، اگر یہ نہیں نکلتا، میری جان ساتھ میں نکلتی تو میں جان کو بھی نکال دیتا، مگر حرام لقمے کو میں اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دیتا، نہیں رہنے دیتا۔ حضرت عمر کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا تھا، مشک اور عنبر، خوشبو، مسلمانوں میں اسے بانٹنا تھا، تو کہنے لگی کہ کوئی ایسی عورت ملتی جو بڑھیا وزن کرنا جانتی ہو، اس کو وزن کرتی تو میں حساب لگا کے سب کو بانٹ دیتا۔ ان کی بیوی عاتقہ نے کہا میں بڑھیا وزن کر لیتی ہوں، میں اس کو وزن کر دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میری بیوی وزن نہیں کرے گی۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے، خوشبو ہے، پرفیوم ہے، کہیں تم اس کو ہاتھ میں لگا کے کہیں تھوڑا سونگھو گی، تھوڑا یہاں وہاں لگا لو گی، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے، کم ہو جائے گا۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی اس خوشبو میں سے اپنے جسم میں لگائے۔ یہ احتیاط سلف صالحین صحابہ۔ آج ہمارے ہاں ڈاکو لٹیرے، ہاں کوئی دین کے نام پہ لوٹ رہا ہے، کوئی دنیا کے نام پہ لوٹ رہا ہے، کوئی یتیم خانے کے نام پہ لوٹ رہا ہے، کوئی مسجد کے نام پہ، کوئی مدرسے کے نام پہ، کوئی بیواؤں کے نام پہ، کوئی بے سہارا، جس کو دیکھو جھولی لے کے پھر رہا ہے، جس کو دیکھو جھولی لے کے پھر رہا ہے۔ ہاں یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہاں آج بہت سارے، جو وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، وقت نہیں ہے میرے بھائی ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح لوٹ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کے دین کے نام پہ جو مال آتا ہے نا، اس میں خیانت کرو گے، یہ غلول ہے، غلول۔ اور جو خیانت کرے گا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی جس چیز میں خیانت کرے گا وہ ہے لاد کے لائی، کیوں مدرسے لادے ہوئی، کیوں مسجدیے لادے ہوئی، کیوں یتیم خانوے لادے ہوئی، کیوں فاؤنڈیشن لادے ہوئی، ہاں کیوں اور کون سینٹر لادے ہوئی، اگر خرد گرد کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں سے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجتا ہوں، ایک سوئی دھاگا بھی اگر دبا لیا، سوئی دھاگا بھی اگر زکوٰۃ میں مل رہا ہے اسے بھی لا کر جمع کراؤ۔ سوئی دھاگا، اب آپ کہو کہ سوئی دھاگا کی کیا قیمت ہے، کئی روپے کی ملت ہے؟ ہاں سوئی دھاگا کی کوئی قیمت ہے؟
لیکن سوئی دھاگا بھی کسی نے اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، لا کے یہاں جمع کرائے. اور اگر لے لیا بغیر پرمیشن کے، یہ غلول ہوگا. قیامت کے دن اس کو بھی اپنے کندھے پہ لاد کے لائے گا. کوئی اونٹ لاد کے لائے گا، کوئی گائے لاد کے لائے گا، کوئی بکری لاد کے لائے گا. اونٹ بلبلا رہا ہوگا، گائے چلا رہی ہوگی، بکری میں میاں رہی ہوگی. یہ نبی کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. ہاں، ابن اللتبیہ گئے تھے زکوٰۃ وصولنے، تو بولے اتنا لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے جب میں زکوٰۃ لینے گیا تھا، اور اتنا یہ بیت المال کا. اچھا، اللہ کے رسول نے کہا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا؟ تیرا ہدیہ وہی لوگ پارسل کر دیتے. میں نے جب زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجا تب بولتے ہو کہ یہ ہدیہ ملا ہے، تحفہ ملا ہے. ہاں، آج یہاں دیکھو ماشاءاللہ زکوٰۃ وصولنے والے جب گھر جاتے ہیں نا، یا بڑا بڑا سوٹ کیس. ہاں، اتنا تو کمانے والے جو محنت پسینہ گراتے ہیں نا، اتنا بڑا سوٹ کیس لے کے نہیں جا پاؤ گے آپ، اتنا بڑا نہیں لے کے جا پاؤ گے. کیوں؟ آپ محنت کرتے ہو، خون پسینہ گراتے ہو، چربی گلاتے ہو، اور ان کو ایسے ہی بس مل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ ایک چل کھڑا ہوا ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا. اپنی کمائی کو، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، چاہے ہماری برادری ہو یا آپ کی برادری ہو، میں سب کو کہتا ہوں، ہماری برادری ہو یا آپ کی، سب کو اپنی کمائیوں پہ نظر ثانی. اللہ ہمیں حرام کمائی سے بچائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال ذریعے سے محنت کر کے، مشقت کر کے ہم کھلائیں، لیکن بچوں کے لیے ہم اپنی آخرت برباد نہ کریں. جسم جب حرام میں پلا، پھر دعا قبول کیسے ہو؟ جسم جب حرام میں پلا، پھر دعا قبول کیسے ہو؟ رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے. بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجئے. مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجئے. رب کو صورتوں سے کیا غرض، دیکھتا ہے قلب کی طرف. دل کو خوب صاف کیجئے، روح کا سنگار کیجئے. اور چاہتے ہو بگڑی ہر بنے، اور سکون قلب بھی ملے. اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے. رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا دعا جیسی عظیم عبادت ہمیں اللہ صحیح ڈھنگ سے اس عبادت کو بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. اللہ دعاؤں کے جو آداب، جو شروط ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اللہ تمام بھائیوں کو، اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، تو حمید ہے. ہم تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں مولا تو انہیں قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمارے اعمال پہ مت جا. اے اللہ تو ہم سب بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم تیرے کمزور، ناتواں، تیرے خطاکار، گنہگار بندے ہیں. اے اللہ تو اپنی مغفرت سے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے. اے اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں میں اثر ڈال دے. اے اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. وما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.